وہ 3 منٹ کا میسج میں نے سنا آپ کا، اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ بس آپ کی وہی ہے، اس بارے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دوں جو آپ نے اس میں پوچھا ہے کہ ایک فکر سی سوار رہتی ہے، گھر کا انتظام، نکاح و شادی کا انتظام، اور آگے زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا، جی اتنا بجٹ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ گھر خریدیں کہ جہاں پھر شادی ہو سکے اور سب رہائش کا انتظام ہو سکے۔ ضروری کچھ باتیں کہتا ہوں بھائی، آپ ماشاءاللہ ایک مدت سے تعلق رکھتے ہیں، میسیجز وغیرہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ مومن کے ایمان کی تو بنیاد ہی دراصل میرے عزیز اس پر ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات پر پورا یقین رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ جس طرح وہ امیروں کا، مالداروں کا، حاکموں کا، بڑوں کا، شہرت یافتاؤں کا خدا ہے میرے عزیز، اسی طرح غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، لاوارثوں کا، جن کا کوئی نہ ہو، غیر مشہور، چھپے ہوئے لوگ، گمنام لوگ، جی ہاں معاشرے میں ہلکے پھلکے سمجھانے والے لوگ، میرے عزیز وہ اللہ ان کا بھی ہے۔ تجویز کو چھوڑو، تمہاری میسج کا جواب بس مختصراً دیتا چاہتا ہوں، تجویزوں کو چھوڑو، انہی سے پریشانی ہوتی ہے اور انہی سے ٹینشن کی فضا اور انہی سے مایوسی اور تقدر اور عجیب بات انہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی تجویزیں چھوڑ دو اور اللہ کے حوالے کرو۔ بندے کا کام بندگی ہے، ہم تو اپنی بندگی پہ لگے رہے ہیں، یعنی ظاہری رزق وغیرہ کی کوشش بھی ہو، ملازمت جو جائز ہے وہ ہو، کاروبار جائز درجے میں ہو، جتنا آسانی سے ہو سکے اپنے سب ضروری حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ضروری کاروبار کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، جو بھی۔ اس کے بعد میرے عزیز اللہ تعالیٰ جتنا دے دے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب جو سوال ہے شادی اور گھر کیسے، تو میرے بھائی تھوڑا سا مجھے یہ بتانا کہ جن لوگوں کے پاس بڑے گھر نہیں ہے، یا بڑا کاروبار نہیں ہے، یا بڑے اسباب معاش نہیں ہے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے ہاں بچے ہوئے، ان کی زندگی گزری، جاؤ آپ اپنے یہیں کے علاقے کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، ادھر ادھر جا کے دیکھ لو کہ بہت سے جب آپ نظر ڈالیں گے تو ان کی مالی وسعت اور حیثیت اور انکم مہینے کی کم نظر آئے گی، لیکن بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بندے کو اپنے تمام امور، اپنے تمام زندگی کے معاملات، زندگی کے ہر شعبے کے تمام چیزوں کو بس اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اپنا کام بندگی میں لگا رہے۔ یابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و ضرورت کو میں پورا کر دوں گا۔ تو میرے عزیز یہاں اس جملے کا مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت پہ نفل پڑھتے رہو، بلکہ اس جملے کا معنی یہی ہے، یعنی میرے حکموں کی تابع داری کرنا زندگی کے ہر موڑ پر، بس میں اگلا کام میرا ہے، میں تیری ضرورت ساری پوری کرتا چلوں گا۔ اس لیے بالکل تشویش نہ لاؤ، ذہن کو بالکل یکسو رکھو، بالکل متوجہ اللہ رہو، اور ذہن سے سارے خیالات ادھر ادھر کے نکالیے۔ تو شیطان ہے ہم کو پریشان رکھنا چاہتا ہے تاکہ نہ اطمینان سے عبادت ہو، نہ تلاوت ہو، نہ نمازیں ہوں۔ میں کبھی کبھی بیان میں کہا کرتا ہوں، 4 قسم کی تخلیقیں اور 4 قسم کی تربیت اللہ نے ساری دکھا رکھی ہے انسانوں کو۔ 4 قسم کی تخلیق، 4 قسم کی تربیت۔ دیکھو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر بالکل کسی بھی چیز کے، نہ ماں نہ باپ۔ حضرت حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے پیدا کر دیا، دکھا دیا دیکھو میں قادر ہوں اس پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے پیدا کر دیا کہ دیکھو میری قدرت یہ بھی ہے۔ عام سنت اللہ یہ ہے کہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو ہوئی تخلیق، ہم سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، اور وہی ہمیں پال بھی رہے ہیں۔ اب تربیت کے 4 نظام بتاتا ہوں۔ ایسے بھی بچے دنیا میں ملیں گے کہ پیدائش سے پہلے ابا چلے گئے دنیا سے، اور ابھی پیدائش کے کچھ ہی دن گزرے تھے، یا پیدائش کے دوران ہی امی کی بھی وفات ہو گئی، اور بچے نے کوئی دونوں والدین کو کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن پلے بڑھے اور کیا سے کیا بن گئے۔
تو نہ ماں کا سایہ رہا نہ ابا کا سایہ رہا، تربیت ہوئی، پلے بڑھے۔ اور کہیں ایسا ہے کہ ماں رہ گئی، ابا چلے گئے پہلے سے، بچہ یتیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت آگے تک کی امت میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے رجال ملیں گے جنہوں نے پڑھا لکھا اور نامور بنے، تھے یتیم۔ اور بھائی اس کا الٹا بھی ہے کہ کوئی حادثہ ایسا سی صورت پیش آئی کہ ولادت کے وقت میں ماں چلی گئی، صرف ابا رہ گئے، تربیت ہوئی۔ عام نظام یہی چل رہا ہے کہ والدین ہوتے ہیں اور تربیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا ایک فرض کرو کہ بھائی والد نہیں رہے جو کماتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہی کی کمائی سے گھر چل رہا تھا، والد نہیں رہے، تو کیا وہ گھر بند ہو گیا چلنا؟ بہت مطمئن رہنا چاہیے اللہ عز و جل کی قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کے نظام عالم جو چلا رہے ہیں، اور اللہ ہمارے جو رب ہیں اور اللہ ہمیں پال رہے ہیں۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، من كانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتت الدنیا وہی راغمہ۔ بس یہ چیزیں اصل میں بیانات میں سنتے تو ہیں، مستحضر رکھے اور ان پہ اپنے عقیدے کو پختہ رکھے، عقیدے کو پختہ رکھے، ان کے اوپر عقیدہ۔ اور یہی آج یہ جو زمانہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ان حالات میں اسی کی ہم کو ضرورت ہے۔ عقیدے کی بہت پختگی ہونی چاہیے۔ استحضار، کائنات چلانے والا صرف ایک ہے، پالنے والا صرف ایک ہے، نظام عالم صرف اسی کے قبضے میں ہے، مجھے اسی نے پیدا کیا، وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ میری صبح شام کی ہر ضرورت، چھوٹی بڑی، بیماری مرض شفا صحت، سب کچھ جو بھی کچھ ہے سب اسی کے قبضے میں ہے۔ اس عقیدے کا یہ جو وقت چل رہا ہے نا جس میں ہم چل رہے ہیں، عقیدے کے درجے میں بہت مسلمان ہیں الحمدللہ، مانتے ہیں، لیکن اس کا اگر قلب میں استعداد ہو تو بے چینی کی کیفیت نہیں ہوگی۔ مثلا گھر میں ایک بیمار ہو گیا، دو بیمار ہو گئے، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی تو مطمئن رہے گا، اے میرے اللہ، میں سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں بھی آپ کا ہوں، یہ میرا بچہ بھی آپ کا ہے، یہ بیوی بھی آپ کی ہے، اور یہ سارے بدن کے اعضاء، یہ سارا گھر اور مکان اور گاڑی اور یہ پیسے اور سب میرے مولا آپ ہی کی عطا ہے۔ جب تک آپ نے 20 30 سال 40 سال 50 سال جتنی بھی زندگی ملی اور اطمینان سے ہم کھاتے رہے پیتے رہے اور رات کو اطمینان سے سوتے رہے، اب 2 دن کے لیے 10 دن کے لیے مہینے کے لیے اگر آپ نے ایسے حالات ڈالے کہ سب کچھ اپ سے ڈاؤن ہو گیا، اے اللہ ہم مانگتے تو آپ سے عافیت ہیں، لیکن ہمیں کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، جبکہ اس رحمان الرحیم اللہ نے اس پر صبر کرنے پہ اجر بھی رکھا۔ تو بہرحال آپ کا بنیادی سوال تھا تو مجھے یہی عرض کرنا ہے۔ ربوبیت کا آپ تو خود ہی اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں بہت ذہن میں مستحضر رکھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، تو اسی طرح میں تو واقعہ یہ ہے کہ ربوبیت کے مسئلے پر سوچ کر تو بس قلب یعنی ایسے اعتماد سے بھر جاتا ہے کہ جو کچھ ہماری یہ سعی و کوشش ہے بزنس وغیرہ کی، اس کو بہت ہی کم سے کم سے کم سے کم تر کرنا چاہیے، بالکل معمولی درجے میں۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں اختصار سے کام لو۔ اور بھی کئی جگہوں میں ہے، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کی نیت آخرت کی طلب ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبی، ایک تو ہے کہ اسے غنا نصیب ہو جائے گا، دل سے بالکل ایسا مالداروں سے بھی بڑا بادشاہ بنے گا وہ، اور وہ جمع لہ شملہ، اس کے بکھرے ہوئے معاملات اللہ سمیٹ دیں گے۔ میرے عزیز، آپ نے سوال میں کہا کہ شادی ہونا، مکان کا انتظام ہونا، اور یہ بکھرے ہوئے معاملات ہیں، آدمی کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں، لیکن اگر ہر قدم پر اللہ کی رضا کی فکر ہو اور صحیح اعمال کی پابندی ہو میرے عزیز، اور تقوی کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ گمانوں سے بالاتر، ہماری سوچوں فکروں سے بالاتر، واللہ کہہ رہا ہوں، مانیے آپ اس بات کو، اور بالکل دل کے نہا خانوں میں سے چسپاں کر لیجئے۔ اسی چیز کے ذہن سے ہٹنے سے ہماری بہت ساری نقش زندگی کے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، کہیں بےمانی آ گئی، کہیں دھوکہ آ گیا، کہیں اداسی آ گئی، کہیں مایوسی آ گئی، کہیں ٹینشن آ گیا، کہیں ڈپریشن آ گیا، کہیں کسی پہ غصہ آ گیا، یہ سارے الٹ پلٹ اسی سے ہوتے ہیں۔ ہاں، وجمع لہ شملہ، یہ لفظ بہت جامع لفظ ہے کہ سارے بکھرے ہوئے معاملات کو اللہ سمیٹ دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو ایک غم کو اوڑھ لے، غالباً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ وہ عصائے موسیٰ ہے جو اژدہا بن کے سارے غموں کو کھا جاتی ہے، پھر کسی غم کو قریب نہیں رہنے دیتی۔
مگر میں آپ خطوط کا مطلب ہے کہ صحیح بات ایسی بتاؤں جو آپ کی تربیت کا ذریعہ بنے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسباب چھوڑ دو، کل سے ملازمت چھوڑ دو، مجھے تجارت چھوڑ دو، نہیں. وہ کرنے کے بعد بہت مطمئن رہو کہ اللہ بس اب آپ جانے، جب شادی کا نظام ہوگا، جب اس کی ضرورت ہوگی، جب یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی بچیوں کا انتظام، غیب سے ایسے رشتوں کا انتظام، غیب سے اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں تک آپ کو پہنچا دیں گے اور ان کو آپ تک پہنچا دیں گے کہ خوشی خوشی ساری چیزیں ہوگی. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرا بندہ ہے. اسی لیے میں بہت سارے لوگوں سے وہاں کہتا ہوں، جب ہندوستان آپ کے اپنے وطن میں آ کے باتیں کرتا ہوں کہ تو بات کہتے ہیں جی آج کل زمانہ ایسا ہے، ان سب باتوں پہ عمل کرنے سے میاں کام نہیں چلتا. مولوی صاحب تم تو ممبر پہ تقریر کر کے چلے گئے، آؤ زمینی حقائق دکھائیں ہم تمہیں. اب اگر اس طرح دین پر چلنے کی بات کریں تو نہ کسی لڑکی کی رشتہ ہوگا، نہ کوئی شادی ہوگی، نہ اسے پوچھے گا، نہ ڈاکٹر ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا مفروض ہے. تو میں نے ایک جگہ کہا بھائی تم کہتے ہو کام نہیں چلتا، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے آج ہمیں بیٹھ کر، اور تم کرو. میں نے کہا ان سے کام کا کیا مطلب اور نہیں چلتا کا کیا مطلب آپ کو بتانا پڑے گا. غور سے سنیے، تقریر بحیثیت تقریر کا نہ سننا. دیکھو کہ میں کوئی آپ کو خطاب لینے لگا، پوری تقریر کرنے لگا. آپ نے جو باتیں پوچھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں، تو عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. یہ جملہ انتہائی محمل جملہ ہے، انتہائی محمل جملہ، بے معنی جملہ. کام نہیں چلتا، کیا شرح ہے جی کام کی؟ بتلاؤ. یعنی نکاح نہیں ہوگا، گھر نہیں بنے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا، یا کوئی عزت نہیں ملے گی معاشرے میں، یا آگے بچے نہیں ہوں گے، یا بیوی نہیں کہیں سے ہاتھ ملے گی، کوئی انتظام نہیں ہوگا، یا کیا؟ یعنی کیا مراد ہے؟ کام نہیں چلتا، اپنا فرضی گھڑا ہوا ہے. سارے کائنات کے کام اللہ کے قبضے میں، سارے نظام چھوٹے بڑے ہلکے پھلکے اوپر نیچے زمینوں آسمانوں کے سب اللہ کے قبضے میں. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کو جس نے راضی کر لیا. میں نے بعض جگہ میں کہا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے بزرگان دین ہیں. ان کے تو کام شاید چلے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو پورے دین کے پابند تھے. ان کے کام بھی چلے، ان کے شادی بیاہ بھی ہوئے، ان کے بچے بھی ہوئے، وہ گھر میں بھی رہے، وہ زندگی بھی گزاری، انہیں عزت بھی ملی، انہیں کھانا بھی ملا. بنیاد سمجھو، بنیاد میرے عزیز، بنیاد سمجھو، اس میں پکے ہو جاؤ. تہجد رات کو پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے آدمی، یاسین شریف پڑھ رہا ہے، پابندی سے فرض نمازوں کو اچھی طرح پڑھ رہا ہے، تمام گناہوں کو، نیٹ کا گناہ، داڑھی کٹانے کا گناہ، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کرنے کا، اور جتنے جتنے گناہ، جو گناہ ہے، دل کے گناہ، ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ، سب کو چھوڑ رہا ہے. دیکھیں اس کے بعد کہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آسانیوں کے ساتھ اسباب مہیا ہوتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں جاتا ہمارا. انسان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ اللہ آپ اتنے کریم تھے، میں تو ذرا آپ کی طرف بڑھا، آپ اتنے بڑھے. تو بہرحال یہ کام نہیں چلتا، یہ سب محمل باتیں ہیں اپنے ذہن میں جو لگائے بیٹھے ہیں کہ پورے دین پہ چلے تو آج زمانہ ایسا ہے کام نہیں چلتا. نہیں، یہ زمانہ آج بھی اور گزرا ہوا بھی اور آئندہ بھی اور ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر مکان میں، ہر زمان میں، ہر جگہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے اور اسی کا فرمان چلتا ہے. یہ حالات ابھی اتنے ایسے آ رہے ہیں الٹ پلٹ، اس میں اس عقیدے کو بہت راسخ کرنا چاہیے، گھروں میں اس پر بڑی باتیں ہونی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے، ایک تصرف بھی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں ناگوار حالات آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ مطلب ہم پھرنے لگے اور سوچنے لگے ہائے یہ کیا ہو گیا. سوچیں کہ اللہ اتنے دنوں تک آپ نے کھلایا پلایا، آسانی اور اطمینان کی زندگی دی، عافیت والی زندگی دی. اگر آج آپ نے کوئی ایسی چیزیں بھیجی ہیں، میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر. بہرحال اس لیے مطمئن رہو، بے فکر رہو، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جسے آپ کہتے ہیں، میں تو واقعی حیران ہوتا ہوں. ابھی یہی عرض کرتا تھا، اللہ نے پیدا کر کے روحوں کو پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو میرے عزیز، میرے پیارے، جو چیزیں آپ کو الجھن میں ڈال رہی ہے، نکاح کا، مکان کا، شادی بیاہ کا، جی، اور کیسے آگے زندگی گزرے گی، یہ ساری آپ اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ہی کیوں سمجھ رہے کہ ہمارے ذہنی نقشوں سے اور پیسوں سے اور بینک بیلنسوں سے ہماری زندگی آگے بڑھے گی اور چلے گی؟ بالکل نہیں، ہرگز 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 نہیں. ربوبیت کا وعدہ اللہ نے کیا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. یہ ہماری روزی، یہاں روزی میں لوگ سمجھتے ہیں کھانا پینا، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ضرورتوں کا انتظام.
ہماری جو ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتیں، یہ ایسے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے ہمارے، جیسے موت پیچھے چلی آتی ہے، مل کر رہے گی، جائے گی نہیں کہیں بھی، ادھر ادھر جا نہیں سکتی۔ اس لیے جب روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے وہاں اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو وہاں ربوبیت۔ پھر نماز میں آپ سنے ہوئے ہیں اس مضمون کو، آپ نے خود اپنے میسیج میں ذکر کیا، تو ربوبیت میں ساری چیزوں کو ذہن میں رکھے اور مطمئن رہے، ہمارا رب اعلیٰ ہے، پاک ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اکبر، ہر چیز سے اس بڑا، کوئی چیز اس کے مقابل مد مقابل نہیں اور مثل نہیں ہے، اور عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا، پاک ہے، خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت قوت و قدرتوں والا ہے۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، وہاں بھی رب ہے۔ پھر جب قبر میں معاملہ ہوگا تو وہاں بھی یہ ہے کہ من ربک۔ اس لیے بس ان باتوں کو ذہن میں رکھیے انشاءاللہ، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں خوب جمائیے اس عقیدے کو، خوب بولیے، خوب اس کے تذکرے کیجئے کہ میرا پالنے والا اللہ، کائنات کا ہر تصرف کرنے والا اللہ، بیماری ہو، شفا ہو، یہ الا بلا ہو، ایسی بیماری ہو، یہ وائرس ہو، فلاں ہو، سب کچھ پر اسی کا قبضہ ہے، اسی نے بھیجا ہے، اور اسی کی حکمتیں ہیں اور بندوں کی مصلحتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کی زندگی بھی دے۔ مانگا کرو اللہ سے، خوب دعا مانگو بھائی، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ دعا کے لیے کہتے ہیں، بالکل دعا بھی کریں گے، اور یہ دوا بھی ہے، یہ نسخہ بھی ہے آپ کے لیے، یہ دوا بھی ہے انشاءاللہ، یہ نسخہ شفا ہے، یہ نسخہ شفا ہے، بس اسے اچھی طرح سے ایسے پیو اسے، جی، کہ جسے کہا جائے کہ دل کے اندر پلا دی گئی یہ باتیں، ہاں بالکل ایسے پیو، اور اس کے بعد دیکھو پھر ٹینشن، پریشان، ڈپریشن اور ذہنی طور پر الجھن، اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ اثرات وغیرہ سے بھی ہوتی ہے چیزیں۔ مجھے آپ کے بعض خوابوں سے اور ان چیزوں سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ادھر، تو اثرات وغیرہ سے ابھی صبح کو اٹھا ہی ہے اور ابھی فجر کی نماز ہی پڑھی ہے، اور سوچ لگی، سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہیں کے بارے میں سوچتے سوچتے دماغ گرم ہو گیا۔ یہ خاص نشانی ہے اس طرح کی چیزوں کی، خاص نشانی ہے کہ وہ کچھ چیزیں پریشان کر رہی ہے، جنات، جادو، سحر، نظر وغیرہ۔ ان پر میں انشاءاللہ عن قریب کسی دن باقاعدہ اپنے بیان میں بیان کرنے والا ہوں، تو ان کو غور سے سننا، سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تعوذات ہمیں دیے، قرآن میں دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آئی، محدثین کے ہاں باقاعدہ نظر لگنے کا باب قائم ہے، نظر کی حدیثیں، جنات و شیاطین، سحر و جادو کے بارے میں پورا قرآن میں ذکر ہوا، حدیثوں میں ذکر ہوا۔ اس کا کوئی راز تو ہوگا؟ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مانتے ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں کو وہم اسی طرف جاتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بیماری کو تو مانے گا، ہاسپٹل تو لے کے جائیں گے، ڈاکٹروں پہ جائیں گے، لیکن ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دجالی دور جو چلا ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھائی ہم سب کو سکون والی زندگی دے، اللہ عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرمائے، حق تعالیٰ ہمیں دعوے سے بچائے، بڑائی کے بول بولنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، بندگی ہو، شفقت و رحمت ہو، جی ہاں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ضعف پیش کرنا ہو، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے۔ یہ کیا کیجئے انشاءاللہ، اور بے فکر رہو جناب، بے فکر رہو، کسی الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا آپ نے گروپ میں نام رکھنے کو کہا ہے تو انشاءاللہ رہے گا، مگر بس میں تو یہی اس دن عرض کیا تھا کہ کئی دن تک تو اعلان ہوا، آپ کو بتایا گیا، مگر آپ کی طرف سے کچھ آیا نہیں، لکھ کے ہوا بھی بھیجا اور زبانی بھی میں نے ایک دن بیان میں یہ بات کہی کہ بھائی جس کا نام آیا ہے ہمیں موقع نہیں ملا ابھی تک، لیکن جس کا نام ہے وہ تو رہے گا گروپ میں، اور جس کا نام نہیں ہے وہ ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ وجہ کوئی پوچھے کہ جی ایسا کیوں، اس میں کیا حرج ہے، لوگ دین کی بات سن لیں؟ نہیں حرج تو نہیں ہے، لیکن دین کسی پر زبردستی تھوپنا تو نہیں چاہیے۔ اب پتہ چلا کہ جی کہ 4 گروپ اور 5 گروپ اور 200 اور 250 اور 500 اور 1000، اور اس میں سننے والے ہیں 200 آدمی صرف 1000 میں، تو ہم ان بیچاروں کو 800 کو کیوں خواہ زبردستی سے وہ کرائے، یا ہم کو کسی کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ گروپ ہے اور اس میں اتنے 1000 لوگ ہمارے سننے والے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ تو حب جاہ اور شہرت کی چاہت ہوگی، خدا تعالیٰ بچائے، بہت خطرناک مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن
کم از کم اتنا دیکھنا تو پڑتا ہے نا، طالبین میں طلب ہے یا بس ایسے ہی ان کو ہاں کے لے کے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی دین جو ہے، سمجھنا میرے عزیز، دین اس کی قدر چاہیے۔ مثلا میں دین کی باتیں بتاتا ہوں، مجھے اپنی قدر مطلوب نہیں ہے کہ میری علی گڑھ میں گیا ایک مرتبہ، کہنے لگے جی سارا علی گڑھ آپ کو جان گیا، 2-3 سال سے آپ آ رہے ہیں، بہت لوگ بیانات میں نے کہا کاش آپ اس جگہ یہ جملہ بولتے کہ علی گڑھ کے لوگ اللہ کو پہچان گئے، آپ کے بیانات سن کر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ انسان کا کیا شہرت اور مقام اور مرتبہ، میاں مٹنا انسان کی اصل فطرت ہے، مٹنا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ قبر میں کسی کو عذاب ہوتا تھا، پھر دوبارہ غالباً انبیاء سابقین کے واقعہ میں ہے، کتاب میں ہے میرے پاس، معتبر کتاب ہے، دوبارہ کسی کا گزر ہوا تو دیکھا اس قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس قبر کے نشانات مٹ گئے، نام و نشان اس کا مٹ گیا، اس حال میں ہونے کے بعد بندے پر مجھے رحم آتا ہے کہ اس پر رحم کرو اور اس کو معاف کر دو۔ تو ہمارا تو اصل حال مٹنا ہے۔ خیر خیر خیر، سمجھ میں بات آئی نا؟ تو گروپ کی بات اسی لیے تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا بھائی کون ہے جس میں طلب ہے، جو سن رہے ہیں بیانات، یا ہم ادھر سے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہاں بہت سے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے گروپ ہیں، یہ سب چیزیں ہم کو نہیں چاہیے، لیکن کم از کم دین جو پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ آج نیٹ پہ گوگل پہ دین بہت بکھرے ہوئے ہیں، بیانات اور تقریریں، بھائی ہم کو نہیں چاہیے یہ سب باتیں، نہ ہمیں یہ سب پسند ہے۔ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، لیکن چاہنے والے ہوں، مطلب ہمیں نہیں، دین کے چاہنے والے، طلب سے سننے والے، فکر سے اپنی اوپر منطبق کرنے والے، اور منطبق کر کے پھر آگے کچھ ترقی کرنے والے، اور جہاں الجھیں، جن باتوں میں الجھیں، جہاں جو مسائل ایسے ہوں الجھ رہے ہوں، تو ان میں آگے دریافت کرنے والے، پوچھنے والے، ہاں، اور آگے بڑھنے والے۔ تو ایسا انشاءاللہ ایک بھی اگر مل جاوے تو شمس تبریز کو مولانا رومی ملے، یہ معنی نہیں کہ میں اپنے کو شمس تبریز کہہ رہا ہوں، لیکن تشبیہ صرف ایک چیز میں دے رہا ہوں۔ جب کوئی کہتا ہے نا زید تو شیر کی طرح ہے، تو یہ مطلب تھوڑا ہی کہ اس کا دم بھی دیکھنے چلو کہ کہاں اس کے دم ہے، مطلب یہ ہے کہ بہادری۔ تو اسی طرح 1 ملے، 2 ملے، 10 ملے، لیکن ایسے نہیں بھائی کہ اپنا دین ناقدروں کو ہم بھیجتے رہیں اور وہ ڈیلیٹ کرتے رہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا آ رہا ہے، 10-20 دن میں اکٹھا سارا ڈیلیٹ کیا۔ اس لیے وہ بات تھی جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی، چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ خاص ہیں اور مطلب وہ ہیں، تو اس لیے بہرحال آپ کو فکر ہوئی۔ چلو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس تعلق کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی محبت کا، قرب کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے، دلوں میں اتار دے۔ یہ جو عقیدے کی باتیں ہیں میرے عزیز، ان کو یاد رکھو، انہیں بہت رچالو بسالو ہے، دجالی دور ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑے اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں عقیدوں پر، بڑے حملے ہو رہے ہیں عقیدوں پر۔ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، اور کائنات کا پتہ پتہ اسی کی مشیت اور فیصلے کے تحت جکڑا ہوا ہے، اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور وہی غالب آ کے رہے گا۔ ہم پر حالات جو آئیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اچھے ہیں، ہم راضی ہیں، خوش ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، ذرا ناموافق ناگوار ہیں، ہم راضی ہیں، خوش ہیں، صبر کرتے ہیں۔ سن لیجئے جملے، ہاں راضی ہے، خوش ہیں، صبر کرتے ہیں، کیوں؟ اصل پھل میرے پیارے وہاں ملے گا۔ جنت بہت عظیم جگہ ہے، جنت بہت عظیم جگہ ہے، جنت بڑی عظیم نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو دنیا کی تھوڑی سی اونچ نیچ سن لیجئے غور سے، سن لیجئے غور سے، دنیا کی تھوڑی سی اونچ نیچ کو اگر گوارا کر کے ہم چلے اور ہمیں جنت ملی، سودا سستا ہے میرے پیارے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل جنت میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، جنتی اعمال کی حق تعالیٰ توفیق دے۔ جی ہاں، جتنے دینی فتنے ہیں اور جتنی الا بلا ہے، بیماریاں ہیں، ہاں جتنے یہ سب چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اس وقت میں، مختلف قسم کے کہنا چاہیے امراض، اللہ ان سب سے ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اپنے تعلق والوں میں جو بیمار ہے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔